سوال ہے جی کہ جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو اسے سمجھانے کے باوجود سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ معاملہ آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور عمومی افراد کے ساتھ بھی. میں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے. جب نارمل ہو جاتا ہوں تو اس وقت بہت نادم ہوتا ہوں، اور اگر اس معاملے کے بعد کوئی تکلیف لائق ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اس گناہ کی وجہ سے ہے. میں اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے میری رہنمائی کریں. یہ صرف آپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جیسے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. یعنی غصہ انسان کی اصل میں ایک کمزوری کی حالت ہے. جس وقت آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر ضبط کی کیفیت کم پا رہا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے. یہ غصہ وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے آتا ہے. وہ غصہ بڑی نعمت ہے. یعنی کسی موقع پر اگر واقعی غصہ آنا چاہیے اور آدمی کو نہ آئے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی. یعنی بعض اوقات تادیب کے لیے، بعض اوقات تنبیہ کے لیے، بعض اوقات اصلاح کے لیے آدمی سوچ سمجھ کے غصہ کرتا ہے. وہ سوچ سمجھ کے جو غصہ کیا جاتا ہے وہ کبھی آدمی کے اوپر اس طرح کے اثرات نہیں پیدا کرتا. پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اور اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک بات نرمی سے کرنی ہے اور کبھی طے کر لیتے ہیں کہ سختی سے کرنی ہے. تو طے شدہ غصہ اور طے شدہ نرمی دونوں بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دونوں ہی کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ حاصل رہے. جس غصے کی آپ نے بات کی ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس سے آدمی کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے نجات حاصل کرنی چاہیے. اس کے لیے میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکے تو اس کو اختیار کر لیجیے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا رات کو لیٹ کر طے کیجئے کہ آپ کو وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جب غصہ آتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ چند مواقع ہوں گے. جیسے انہوں نے ایک موقع کا ذکر بھی کر دیا، چند مواقع ہوں گے، یہ زیادہ نہیں ہوتے. ان مواقع کو کچھ وقت کے لیے اوائڈ کیجیے. یعنی اگر اس کے نتیجے میں کسی کو سمجھانا یا نصیحت کرنا یا اس طرح کا کوئی معاملہ بھی مؤخر کرنا پڑے تو کر دیجیے. اس لیے کہ وہ آپ کی نصیحت جو ہے وہ تو آپ کے غصے کی نظر ہو کے لوٹ آتی ہوگی آپ کے اوپر، دوسرے تک کیا پہنچتی ہوگی. تو مواقع کو متعین کر کے ان مواقع ہی کو اوائڈ کیجیے کچھ عرصے کے لیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو غصہ آ جائے جیسے کہ بیان کیا گیا آگے، تو اپنی اس وقت کی صورتحال کو کنٹرول کر کے بدلنے کی کوشش کیجیے. جس کو ایک تمثیل میں بیان کیا ہے ایک روایت میں کہ تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یعنی اپنی حالت کو تبدیل کر دیں. یہ تبدیلی حالت جو ہے یہ کنٹرول کرنے کا باعث بن جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو بے جا غصہ آ گیا، اور اس طرح غصہ بے جا ہی آتا ہے، وہ کبھی بجا نہیں ہوتا. جب اس طرح کا غصہ آپ کو آ جائے تو ظاہر ہے کسی شخص پر آئے گا نا، بیوی پر آئے گا، بچوں پر آئے گا. تو میں مشکل بات کہنے والا ہوں لیکن کبھی کر کے دیکھیے. امید یہ ہے کہ آپ تیسری بات بھی اگر 10 مرتبہ کریں گے زندگی میں، اور 11ویں مرتبہ غصہ نہیں آئے گا. وہ یہ کہ بالکل ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے ہو کے غیر مشروط معافی مانگی. یہ مذاق نہیں. آپ کو اگر اپنی اصلاح مطلوب ہے تو کر گزریے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے بعد 10 مرتبہ میں نے آخری حد بیان کر دی، 2-4 مرتبہ ہی کے بعد انسان کے اندر سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کی عزت نفس ہے. تو جب اسے معلوم ہوتا ہے نا کہ اب قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں، ان کو اختیار کر کے دیکھیے. پھر بھی شفا نہ ہو تو کسی اور طبیب کے پاس چلے جائیے.